فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا کہ تمہیں جس چیز کا رسول حکم دے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے اسے کر گزرو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو۔ تیسرے نمبر پہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے قرآن پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا یہ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آخرت والی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ والآخرۃ خیر وابقی، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ آج ہمارا اس بات پہ کتنا یقین ہے؟ آج ہم اگر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے تو مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا قرآن پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو توجہ میری طرف ہے، قرآن ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کرو۔ کبھی ٹائم ملے تو میرے عزیز بھائیو دوستو سورۃ الحجرات کا مطالعہ کیجئے گا۔ 27ویں پارے کے اندر غالباً یہ سورت ہے، سورۃ الحجرات، یا 26ویں پارے کے اندر ہے سورۃ الحجرات۔ اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اخلاق کا درس دیتا ہے، قرآن اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے او دنیا کائنات کے لوگوں، مسلمانوں، مومنوں، تم آپس کے اندر بھائی بھائی ہو۔ جب تمہارے دو بھائی آپس کے اندر ناراض ہو جائیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے سائڈ پہ نہ بیٹھ جایا کرو، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم، ان کی صلح کروایا کرو، ان کی صلح کروایا کرو۔ جب تم صلح کرواؤ گے تم تینوں پر لعلکم ترحمون، اللہ تم تینوں پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ پہلا درس اخلاق کا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عام فہم زبان میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، تم جس کو حقیر جان رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، عمل کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہو۔ فرمایا کسی کو حقیر نہیں جان، کسی کا مذاق نہیں اڑا۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، الزام تراشی نہیں کرنی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی، الزام نہیں لگانا۔ یہ قرآن اخلاقیات کا درس دیتا ہے، جھوٹی تہمت نہیں لگانی، اور کسی کو اس کے الٹے نام سے نہیں پکارنا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے نام سے اپنے بھائی کو نہیں بلانا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیاں سے بچو۔
اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ناراضگیاں اپنے دل کے اندر ڈال لیتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، یہ بیماریاں اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، کیونکہ بدگمانیاں، برا گمان جو ہے یہ گناہ ہے اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، آگے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی بھی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی مخالفت ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے تو ہم کان ہمارے ادھر ہی ہوتے ہیں، کیا کیا رہے ہیں ہمارے بارے میں۔ فرمایا اپنے مومن بھائیوں کی جاسوسی نہیں کرنی، لا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور فرمایا کوئی تم میں سے کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ یہ غیبت جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ کا بھائی مسلمان مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جو اسے ناپسند ہو، یہ ہے غیبت۔ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، وہ موجود نہیں ہے اس کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے۔ یہ ایسا گناہ ہے، بڑے افسوس سے کہنے جا رہا ہوں، کسی گناہ کی پہلے توبہ نہیں کی جاتی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی جاتی ہے، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی پہلے توبہ کی جاتی ہے۔ گل کرنی نہیں چاہیے، گل کرنی تو نہیں چاہیے، اسی طرح ہماری عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایسی بولتی ہیں، اور مرد بھی ماشاءاللہ عورتوں سے آگے ہیں۔ گل کرنی تو نہیں چاہیے پر پھر بھی کر لینے ہیں، گل کرنی تو نہیں چاہیے، او میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوست، گل کرنی تو نہیں چاہیے، ماننا ہے کہ گل کرنی تو نہیں چاہیے، تو کیوں کرنا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ لغویات سے منہ موڑتے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اگر وہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں ہمارے قرآن کی، تو ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کے اور قریب آ جائیں، قرآن کو سمجھے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کوئی تم میں سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے کہ مردہ بھائی کی لاش گھر کے اندر پڑی ہو تو اس کا گوشت نوچ کر کھائے؟ کوئی کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُ، اللہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ فَكَرِهْتُمُ، وہ اسے ناپسند کرے گا۔ یعنی کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں غیبت کر رہا ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے جو اسے ناپسند ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے۔